سر آج اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ایک کیس چلا تھا. اس میں میجسٹریٹ کے کراس ایگزامینیشن ہوا تھا. اس میں نے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے سوال پوچھنا تھا کہ وہ سینٹرل جیل میں ہوا تھا. کیا یہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ پورے انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتا ہے؟ تو اس میں انویسٹیگیشن آفیسر نے یہ کیری آؤٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر یہ میجسٹریٹ کا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں، اتفاق سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیفے کلفٹن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کورٹ سے فری ہونے کے بعد جس طرح سے ہم نے چائے کا پلان بنایا، موئس پہ ہم نے فائن لگایا کیونکہ لیٹ آیا تھا، تو اس نے ہمیں آج چائے پلائی. یہ جس روڈ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خیابان شمشیر روڈ، اسی روڈ کا یہ وقوع ہے کہ یہاں پر ہوا یہ کہ ایک بچہ جو ہے، میرا گاڑی جا رہی تھی، میرا گاڑی کو کسی کرولا گاڑی نے ہٹ کیا. کرولا گاڑی نے جب ہٹ کیا تو وہ گاڑی سے اتر کے، مطلب تھوڑا سا جو ایف آئی آر کے کنٹینٹ یہ ہیں کہ میرا گاڑی میں ایک 17 سال کا بچہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی فیملی اس کے ساتھ تھی. پھر انہوں نے آگے جا کے گاڑی کو روکا، میرا والے کو کہا کہ آپ کا قصور تھا کہ آپ نے گاڑی ہمیں ہٹ کی. اب باتوں باتوں میں انہوں نے کیا کیا کہ بچے کو وہاں سے اغوا کر لیا اور کرولا گاڑی میں بچے کو بٹھا کے اسی سی وی روڈ سے وہ کہیں چلے گئے. اب گھر والوں نے ایف آئی آر کٹوائی کہ ہمارے بچے کو اغوا کر لیا گیا، اور وہ جو ملزمان تھے وہ بچے کے ہی فون سے گھر والوں سے رابطے میں تھے. انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ 3 کروڑ روپے کا تاوان دو تو آپ کے بچے کو چھوڑیں. اب پھر رینجرز نے کوئی کارروائی کی. رینجرز کی کارروائی کے بعد ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے. ملزمان کے پکڑے جانے کے بعد یہ جو اسٹوری ہے ایف آئی آر کے جو کنٹینٹ ہیں وہ یہ ہیں. اب اس میں جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی آپ نے بات کی کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کون کرائے گا، جج کرائے گا یا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ آئیو کرائے گا. دیکھیں، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے، آئیو کا پارٹ ہے. جس طرح سے ایف آئی آر درج ہوئی نامعلوم افراد کے خلاف، کیونکہ جو بچہ اغوا ہوا اس کے والد صاحب نے ایف آئی آر کٹوائی، اب اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ کس نے اغوا کیا ہے. تو جہاں ایف آئی آر میں نام مینشن نہ ہو اور پھر یہ اس میں تاوان کا رقم بھی دیا گیا تھا جو والد صاحب خود دینے گئے تھے. اب بچہ اغوا ہوا، ظاہر سی بات ہے اس نے اغوا کاروں کو دیکھا اور پھر والد صاحب نے جن کو تاوان دیا گیا ان کو دیکھا. تو آئیڈینٹیفیکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جن ایف آئی آرز میں ملزم کا نام مینشن نہ ہو تو وہاں اگر ملزمان کل گرفتار ہوتے ہیں تو شناخت پریڈ کرانا ضروری ہے تاکہ ملزمان کی شناخت ہو سکے کہ یہ وہی ملزم تھے یا وہ نہیں تھے. اب شناخت پریڈ کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آئیو ہے وہ کنسرن مجسٹریٹ کے پاس اپلیکیشن لگاتا ہے کہ فلاں ملزمان گرفتار ہوئے ہیں. آپ نے عموماً ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو کپڑا پہنا کے ٹی وی میں پیش کرتے ہیں نا کہ ملزمان کو لے کر آئے، کپڑا پہنا ہوتا ہے. اب کپڑے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ شناخت پریڈ کے پروسیجر سے پہلے ان کو کوئی دیکھے نہ، ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ کہیں باہر پبلسائز نہ ہو، تاکہ جو مغوی ہے، جس طرح سے اس کیس میں جو بچہ اغوا ہوا پھر والد صاحب نے جو تاوان دیا، یہ 2 وٹنس تھے جو ملزمان سے ملے تھے. اب اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کا مقصد یہ تھا کہ جج نے، اب آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ نے ایک سوال کیا تھا ڈمیز کا کہ وہ ڈمیز کیا ہیں. اب ڈمیز کا قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں ملزمان کا نام ایف آئی آر میں مینشن نہیں، حال حلیہ مینشن ہے، تو وہاں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ لازمی ہے. اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا ایک پورا پروسیجر بتایا گیا کہ کس طرح سے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہونی چاہیے. قانون یہ کہتا ہے کہ سپوز کریں ہمارے کیس میں ایک میں نظیم اگر سپوز کریں ملزم ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو پروسیجر یہ بتایا گیا کہ کم سے کم 10 ڈمیز ہونی چاہیے ملتے جلتے حال حلیے نظیم کی، تاکہ ان کا قد جس طرح سے ندیم کو داڑھی مونچھ ہے، اس طرح کے داڑھی مونچھ، یہی ہائٹ اور اسی ویٹ کا اور اسی ایج کے جو ہیں وہ بندے ہونے چاہیے. پھر جس طرح سے مغوی تھا جو بچہ اغوا ہوا، اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے سامنے 10 ڈمیز کم سے کم ہونی چاہیے جن کے کپڑے سیم ہونے چاہیے، جن کی ہائٹ، ایج، لک وائز سیم ہونے چاہیے، تاکہ پھر وہ بچہ پہچانے. اب یہ سارا پروسیجر اس لیے ہے کہ تاکہ کوئی بھی بے گناہ شخص جو ہے وہ سفر نہ کرے، اور بچہ اگر پہچانے گا، جس طرح سے اس کیس میں ملزمان کو پہچانا انہوں نے کہ ملزم یہی تھا، لیکن کیونکہ ہم ملزم کے وکیل تھے، اور پھر جس طرح سے آپ نے جج کی بات کہی، جو جج شناخت پریڈ کرتا ہے وہ جج اس کیس میں ایز اے گواہ ہوتا ہے. چالان کے کالم نمبر 7 میں جہاں گواہوں کی لسٹ ہوتی ہے تو وہاں اس جج کو ایز اے گواہ رکھا جاتا ہے. جس طرح سے آج مجسٹریٹ صاحب جو آئے تھے، حالانکہ مجسٹریٹ صاحب وہ کراچی میں پہلے تھے لیکن اب ان کا ٹرانسفر ہو گیا انٹیریئر میں، لیکن وہ انٹیریئر سے اسپیشلی یہاں پر آج کراس کے لیے آئے، کورٹ نے ان کو بلایا. جس طرح سے ہم نے ان سے سوال کیا کہ ڈمیز کتنی تھیں، اور ڈمیز کی جو ہے وہ آپ نے جو رپورٹ بنائی اس میں ایج مینشن نہیں کی، کیونکہ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے. اب سپوز کریں نظیم کی ایج آج 22-23 سال ہے، لیکن اگر آپ 40 سال کا 50 سال کا ان کے ساتھ کھڑا کریں گے تو وہ پرپس سرو نہیں ہونا.
اب نظیم جو ہے وہ ایک داڑھی مونچھ والا ہے, اگر وہاں کلین شیو والا کوئی ہم کھڑا کر دیں گے, سمجھیں. اور پھر ایون تو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈمیز کے کپڑے بھی جو ہے نا سیم کلر کے کپڑے ہونے چاہیے. اگر یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی تو سمجھے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوئی. کیونکہ ہمارے کیس میں یہ ہوا کہ جو مغوی تھا, بچہ تھا, اور جو والد صاحب تھا, جو کمپلیننٹ تھا, جس نے پیسے دیے, انہوں نے ملزمان کی شناخت کی تھی شناخت پریڈ میں. تو ہمیں ایز اے ڈیفینس لائر وہ شناخت پریڈ کا جو پروسیجر تھا وہ دکھانا تھا کہ وہ غلط ہوا, اس کو پراپر طریقے سے اڈاپٹ نہیں کیا گیا. تو اسی لیے ہم نے یہ سوال کیے کہ, اور ایسا تھا آپ نے دیکھا کہ بالکل یہی تھا کہ ایج کسی کی کیا تھی, کسی کی کیا تھی, اور ڈمیز جو ہیں وہ پراپر کیس میں کم سے کم 10 ڈمیز کا ہے یا 8 ڈمیز تھیں, اور پھر سب کی ایج گروپ جو ہے وہ کوئی الگ تھا. تو اسی طرح سے ہم نے اس میں ڈاؤٹ کریٹ کرنا تھا کہ شناخت پریڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی, اور ہم اس بات میں کامیاب رہے. کیونکہ اس سے پہلے, اس ڈیٹ سے پہلے جب ہمارا کراس تھا کمپلیننٹ کا, تو کمپلیننٹ نے کورٹ میں ملزمان کو شناخت کرنے سے انکار کیا کہ یہ وہ ملزمان نہیں ہیں جن کو ہم نے تاوان دیا. اور جو بچہ تھا, جو مغوی تھا, اس کا بھی اسٹیٹمنٹ جب ریکارڈ ہوا تو اس نے بھی کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں. لیکن شناخت پریڈ میں, کیونکہ ہمارے یہاں عموماً پولیس جو ہے وہ بڑی بےمانی کرتی ہے, پولیس جو ہے وہ پہلے پکچر دکھاتی ہے, جس طرح سے بچے نے کہا کہ ہمیں جیل میں جانے سے پہلے, کیونکہ انسائیڈ جیل جو ہے وہ اس طرح کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا شناخت پریڈ کا. تو جس طرح سے اس سے پہلے والی پیشی پہ اس بچے نے بھی بتایا, کمپلینٹ نے بتایا کہ تھانے پہ ہمیں پولیس والے نے فوٹوگرافس دکھائے کہ یہ لوگ تھے, اور آپ نے کہنا ہے کہ یہی لوگ تھے. تو کیونکہ ہم نے فوٹو میں دیکھے ہوئے تھے اسی لیے ہم نے وہاں پہ کہا, لیکن ملزمان جنہوں نے ہمیں اغوا کیا یا جنہوں نے تاوان لیا یہاں پہ وہ نہیں ہیں. تو اسی لیے ہم نے کراس کا اس طرح سے پیٹرن بنایا تاکہ ہم یہ ڈاؤٹ کریٹ کر سکیں. کسی اور کا کوئی سوال؟ سر میرا ہی سوال ہے. جی جی. اگر ڈمیز بہت سارے آئیڈینٹیکل ہوں گے, اس سے ملتے جلتے ہوں گے جو ملزم ہے, تو پھر وہ بچہ جس کو اغوا کیا گیا ہے وہ تو نروس ہوگا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس نے اس کو پکڑا ہے, اگر اس کی شکل اس وقت نظر آ رہی تھی تو وہ غلط انسان کو پکڑ لے اور پھر اس کے اوپر کارروائی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, گزارش میری یہی کہ سپوز کریں جس طرح سے ہم اس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں, 3 دن تک بچہ ان کے پاس تھا. اب ہم پرٹیکولر اس کیس کی بات کریں, ہر کیس فیکٹ ٹو فیکٹ ویری کرتا ہے, ہم اس کیس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, بچہ جس کی ہم بات کریں مغوی تھا, وہ 3 دن تک ان کے پاس رہا. انہوں نے اس کو ایک فلیٹ میں رکھا جہاں پہ اس کو کھانا پینا دیتے رہے, اس سے ملتے رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ 3 دن تک کوئی شناخت نہیں کر پائے گا. ہاں کوئی چیز سڈن ہو کہ جس طرح سے اکثر ڈکیتی کے کیس ہوتے ہیں, تو وہاں سڈن کوئی آیا اور اس نے آپ کو ٹارچر کیا, پسٹل دکھائی اور وہاں سے وہ اسکیپ ہو گیا, چلا گیا, تو وہاں بہت بار ہم جو ہے نا وہ اس طرح سے کانشیس نہیں رہتے کہ ہمیں شکل یاد رہ پائے. تو یاد نہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نہیں پہچان پائے سپوز کریں. لیکن اس میں کیونکہ ملزمان کو شناخت کیا ہوا تھا, اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ ہم ملزم کے وکیل ہیں, میں بڑے توسل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملزمان وہ نہیں ہیں. بہت بار پولیس اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے, کیونکہ یہ میٹر بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا, بڑا میڈیا پہ چلا تھا کہ بچہ اغوا ہوا, تو اس میں رینجرز کی ایسوسی ایشن سے کہ ایک وہ دکھایا گیا کہ پولیس کو ایک بڑی پولیس نے کارروائی کی اور ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ اغوا کار جو پکڑے گئے. تو لہٰذا یہ کیس جھوٹا کیس ہے. جیسے جیسے آگے چلے گا تو انشاءاللہ جس طرح سے آج پتہ چلا مجسٹریٹ صاحب کا جب بیان تھا, تو کس طرح سے جو پروسیجر لاء میں بتایا گیا وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا, اور پھر لاسٹ ڈیٹ پہ جو ہمارے گواہان چلے تھے مدعی مقدمہ اور مغوی, انہوں نے بھی پہچاننے سے انکار کیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں. اور پھر ابھی آگے کیس چلنا ہے, کیس کے آئیو چلنے ہیں, اور بھی کیس کے گواہان ہیں, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ سینٹرل جیل میں تھا, تو یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ٹیررزم کا, دہشت گردی کا بہت بڑا سا کیس بنا ہے, اس لیے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے, اور وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ اس کو ٹرائی کرتا ہے. دیکھیں, اغوا کے جو کیسز ہیں جو لاء بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اغوا جو ہے ایک ہینیس کرائم ہے, اور وہ 780 کے تحت جو ہے انتظامیہ دہشت گردی میں ہی کیس چلتے ہیں. اسی لیے یہ کیس انتظامیہ دہشت گردی کی کورٹ میں چل رہا ہے. اور پھر جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے جیل میں ہوئی, وہ جیل میں اس لیے ہوئی کیونکہ ملزمان کو جیل کسٹڈی ہو چکی تھی. اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا پروسیس ہوا, اور پھر لاء میں جس طرح سے میں نے بتایا سپیریئر کورٹ نے بڑا ڈیفائن کیا ہے کہ کس طرح سے پروسیجر ہے اس کا. اور ساتھ ساتھ کورٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن کا مقصد یہ ہے شناخت کرنا اور رول شناخت کرنا. ایک کیس میں اگر 3 ملزم ہیں تو رول بتانا ہے کہ ان کا رول کیا تھا.
اس پہ بہت اچھے کیس لاز ہیں، میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اگر ایون جو شناخت کرنے والا شخص رول نہیں بتاتا کہ اس کا رول کیا تھا تو بھی وہ شناخت پلیٹ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل بتائی جاتی ہے. لیکن یہ جیل میں اس لیے ہوئی کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جیل جو پریمیسز ہیں ان میں باہر کے لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، تو وہاں ایک اچھے ماحول میں ڈمیز کا بھی ایک پراپر ارینج کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ میجسٹریٹ وہاں جا کے جیل انسائڈ جا کے وہاں شناخت پریڈ کرائے تو ایک اچھے اور بہتر طریقے سے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب شناخت پریڈ ہوتی ہے تو ملزم کی ہتھکڑیاں کھول دی جاتی ہیں. ملزم کو بالکل نارمل جو ہے جس طرح سے باقی 10 ڈمیز کھڑی کرنی ہوتی ہیں وہ سب نے بغیر ہتھکڑیوں کے وہاں موجود ہونا ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کا پروسیجر بتایا گیا تاکہ باہر کوئی مس ہیپ بھی ہو سکتا ہے ہتھکڑیاں کھلنے کے بعد، یا اندر جیل والا جو ماحول ہے وہاں پراپر طریقے سے آپ نے ایک ردھم سے. اور پھر کیونکہ کورٹ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے پہلے وہ جو گواہان ہیں ان کی ملاقات نہ ہو پائے ملزمان سے، تو اسی لیے جیل کے اندر آپ کو پتہ ہے ایسے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. اب وہ سارا اندر ارینج بنایا جاتا ہے ملزم کی ہتھکڑیاں کھول کے، ڈمیز کو ایک جیسے کپڑے پہنا کے، ایک جیسے عمر حال حلیے والے لوگوں کو کھڑا کر کے پھر مدعی کو بلایا جاتا ہے. جس طرح سے اب یہ 2 ہمارے یہاں گواہان تھے تو دونوں بار جو ڈمیز کو چینج کیا گیا. سپوز کریں ایک بار جو ایک ملزم تھا جب مگوی کو بلایا گیا کہ آپ پہچانو، تو جو نمبر آف سیریز ہے وہ چینج ہونی تھی. پھر جب ان کے والد صاحب کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا تھا شناخت پریڈ کے لیے تو پھر وہ جو اس کی سیریز ہے ڈمیز کی پھر وہ چینج ہونی تھی. اور یہ اسی لیے آزادانہ ماحول میں ہونی چاہیے تاکہ عام بندہ تو جیل میں نہیں جا سکتا، وہ اندر جب تک سارا ارینجمنٹ ہو جائے، ارینجمنٹ ہونے کے بعد پھر گواہ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ان سب کو دیکھیں، 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کون سا وہ شخص تھا جس نے آپ کو اغوا کیا، یا ان میں سے کون سا وہ شخص تھا جس نے آپ سے تاوان طلب کیا. تو اس طرح سے یہ پروسیجر تو اس دوران جب آپ کہتے ہیں کہ سیریز چینج ہو جائے تو وہ سارے ڈمیز کی ارینجمنٹ چینج ہوتی ہے یا پورا بیچ اٹھا کے دوسرے بیچ سے ریپلیس کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جس طرح سے ہمارا والا کیس تھا، ہمارے والے کیس میں 3 ملزمان تھے. اب 3 ملزمان کا حال حلیہ جو ہے وہ سب کا الگ ہے، ہر کسی کا قد، ہائٹ، کلر، اور ایون ان سب کا ایک ان میں سے اردو اسپیک تھا، ایک پٹھان تھا، سب کا الگ کلچرلی بھی ڈفرینٹ تھا نا. تب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ملزم کے لیے الگ الگ ڈمیز ہونی چاہیے. سپوز کریں ایک کیس میں سہیل ملزم ہے تو اس کا ظاہر سی بات ہے الگ حال ہو لیا ہے، ایک میں یہ ہمارے بھائی اگر ملزم ہیں جس طرح سے 3 ملزم ہیں. لیکن اس میں یہاں اس طرح کا سیٹ اپ اس کیس میں جو ڈینٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں یہ سیٹ اپ ارینج نہیں کیا گیا کہ ہر ملزم کی ایج الگ تھی. تینوں جو ہمارے ملزمان تھے تینوں کی ایج الگ تھی، تینوں کا کلر الگ تھا، تینوں کی قوم الگ تھی، ٹھیک ہے، تینوں کی ہائٹ الگ تھی. تو یہاں پہ تینوں کے لیے ڈمیز بھی الگ الگ رکھنی تھی. پھر سپوز کریں جب ایک ملزم کو لائن میں کھڑا کیا گیا 10 کی ڈمیز میں، تو پہلے اگر مگوی کو بھیجا گیا تو ہو سکتا ہے مگوی باہر جا کے اپنے والد صاحب کو بتاتا کہ وہ سیریل نمبر 3 پہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے وہ ہے. تو اسی لیے وہ سیریز کا بھی بتایا گیا کہ جب دوسرا گواہ آئے گا تو ملزمان کی اپنے سیریز بھی چینج کرنی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ ان کو نہ حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کلیئر. کلیئر. اور لاسٹ کویشچن، اس میں بیل ہونے کی کتنے چانسز ہیں ان اوفینسز میں؟ دیکھیں جہاں 780 کے کیسز ہیں کورٹ تو ہمیشہ یہی کہتی ہے، یوں سمجھا جاتا ہے امتیاز دہشت گردی کی عدالت ہے تو وہاں ظاہر سی بات ہے ہینیس کرائم کے کیس ہوتے ہیں، اور ہینیس کرائم میں آپ کو پتہ ہے کورٹ بڑا ویجیلنٹ ہو کے جو ہے وہ فیصلے کرتی ہیں، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ ایکویٹل یا کنوکشن ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے بیل کے لیے کہ جہاں فردر انکوائری کا کیس ہو. جس طرح سے اسی کیس میں ہمارے ملزمان آج بیل پہ ہیں. ہمارے ملزمان آج بیل پہ اس لیے ہیں کیونکہ پہلے ملزمان گرفتار ہوئے، پھر شناخت پریڈ میں گواہوں نے شناخت کیا، پھر گواہوں نے جب شناخت کیا، شناخت کرنے کے بعد یہ والا جو کیس میں ملزم بیل پہ ہیں، جب ہم نے بیل فائل کی تھی ہوا یہ تھا کہ 13 تاریخ کا انسیڈنٹ تھا، 16 تاریخ کو ملزمان کو پکڑا گیا، 14 تاریخ کو ایف آئی آر کٹی، 16 تاریخ کو رینجرز نے پریس ریلیز ایشو کی. ہر ٹی وی چینل نے دکھایا کہ یہ ملزمان جو ہیں وہ 16 تاریخ کو پکڑے گئے. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ 18 تاریخ کا وقوع دکھایا گیا ایک اور تھانے نے کہ پولیس مقابلے کے دوران ملزمان کو گرفتار کیا. اب کیونکہ پریس ریلیز ایشو ہو چکی تھی، ہر ٹی وی چینل دکھا چکا تھا کہ رینجرز نے کارروائی کر کے 16 تاریخ کو ملزمان کو پکڑا. جب ملزم 16 تاریخ کو رینجرز کے پاس تھے، رینجرز کی کسٹڈی میں تھے، تو 18 تاریخ کو پولیس مقابلہ کیسے ہوا؟ تو یہاں بڑا ڈاؤٹ کریٹ ہوا. جب ہم نے بیل لگائی اے ٹی سی کورٹ میں تو اے ٹی سی کورٹ نے پہلے بیل ہماری ریجیکٹ کی.
پھر یہ انہی گراؤنڈز پہ ہم نے ہائی کورٹ میں بیل لگائی اور ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا کہ یہ سارے ٹی وی چینلز کی ویڈیو ریکارڈنگس ہم نے دی, جو رینجرز کی پریس ریلیز تھی وہ ہم نے دی. ہم نے کہا کہ کس طرح سے ہمیں پھنسایا جا رہا ہے اس کیس میں کہ 16 تاریخ کو رینجرز پریس ریلیز ایشو کر رہی ہے, اسلحہ دکھا رہی ہے, پیسے دکھا رہی ہے کہ ملزمان سے برآمد ہوئے, ساری چیزیں ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں, اس کی پکچرز تھیں, سی سی ٹی وی کلپس تھے جو ٹی وی کے دکھائے گئے. لیکن 18 تاریخ کی ایک ایف آئی آر کٹی, ایک الگ تھانے میں ایس آئی یو نے ایک ایف آئی آر درج کی کہ ہم نے رینجرز اور پولیس کی ملی کارروائی سے, دونوں کی کارروائی سے ایک ملزمان جا رہے تھے, روکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے رکے نہیں, جوابی کارروائی میں انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کر دی, پولیس مقابلے کا کیس دکھا کے ملزمان کو انہوں نے گرفتار کیا. تو جب 16 تاریخ کو رینجر خود بتا رہی ہے کہ ملزمان ہم نے گرفتار کر لیے, ان کی پکچرز دکھائی جا رہی ہیں, ہر ٹی وی چینل پہ دکھایا جا رہا ہے, تو 18 تاریخ کو پھر آفیشیل گرفتاری شو کی جا رہی ہے پولیس مقابلے کے ساتھ. تو یہ کیس میں بڑا ڈینٹ تھا. تو جہاں بھی فردر انکوائری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں جہاں شک کریٹ ہو جائے تو وہاں ملزم کو فائدہ دیا جاتا ہے. اسی گراؤنڈ پہ ہمارے ان ملزمان کی کورٹ سے بیل گرانٹ ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, اور مائنر کو کڈنیپ کیا تھا, اس کا کوئی امپیکٹ ہے اس کیس پہ؟ دیکھیں, مائنر یا میجر, اگر جس طرح سے ہمارے کیس میں جو سیکشنز ہیں وہ مائنر ہوتا ہے یا کوئی میجر, جس طرح 17 سال کا تھا, یہ بچہ 19 سال کا ہوتا تو سیکشن یہی لگنے تھے, کیونکہ اغوا کا کیس تھا, ٹرائل وہی اے ٹی اے میں چلنا تھا. پولیس مقابلے کا کیس بنایا گیا, اس میں انہوں نے دکھایا اسلحہ برآمد ہوا. جو آج ہمارے یہ 5 کیس تھے, ایک کیس تو اغوا برائے تاوان کا تھا, پھر ایک کیس پولیس مقابلے کا تھا, پھر تینوں ملزمان سے اسلحہ دکھایا گیا, پھر وہ اسلحہ برآمد ہونے کا کیس تھا, ایک کیس وہ تھا. اسی طرح سے آج یہ ملا کے 5 کیس جو ہیں اس کیس میں آج پینڈنگ تھے, جس میں آج ہم نے مجسٹریٹ صاحب کو چلایا اور نیکسٹ ڈیٹ پہ انشاءاللہ باقی گواہ آنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کیس میں واضح ڈاؤٹ کریٹ کر دیا تو انشاءاللہ ملزم بری ہو جائیں گے. جی جی. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب مثلاً ہم ایک جوریسڈکشن طے کرتے ہیں کہ یہاں پہ واقعہ ہو چکا ہے, تو ملزمان جو ایکیوزڈ ہیں ان کو پکڑا کس طرح جاتا ہے؟ مثلاً یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کیمرہ ہوگا, کیمرے میں آئے ہوں گے. اگر کیمرہ ہے تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اگر فرض کرے کوئی بھی ہے, بچہ ہے, چلو اس کو لے کے گئے کسی اور جگہ پہ, کیا وہاں پہ جیو فینسنگ ہوگی یا پوائنٹ آف اکرنس جو ہوتی ہے وہاں پہ جیو فینسنگ ہوگی؟ تو کس طرح مطلب ملزمان کو پکڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیس یہیں اسی روڈ کا, خیابان شمشیر روڈ کا یہ کیس ہے. خیابان شمشیر روڈ کو جو تھانہ لگتا ہے وہ درخشاں لگتا ہے. تھانہ درخشاں پہ ایک اغوا برائے تاوان کی ایف آئی آر کٹی. اب اغوا برائے تاوان کے جو کیسز ہیں وہ ہمارے یہاں ایک پرائیویٹ ادارہ پولیس کا بنایا گیا, اے وی سی سی, ٹھیک ہے. تو یہ کیس ٹرانسفر ہوا, انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہوئی اے وی سی سی کو. پھر ہمارے یہاں ایک ایس آئی یو یونٹ ہے پولیس کا. ایس آئی یو یونٹ کا بتایا گیا کہ وہ ایک کارروائی میں میکڈونل روڈ جو ہے اپنا طارق روڈ والا میکڈونل, وہاں کا ایک وقوع بتایا گیا کہ پولیس اور رینجرز جو ہیں وہاں پر ان کی موبائلز موجود تھیں. تو وہاں کچھ لوگ, جو 4 لوگ 2 موٹر سائیکلوں پہ گزرے, پولیس اور رینجرز نے اشارہ کیا رکنے کا, وہ رکے نہیں اور پولیس پہ فائرنگ شروع کر دی, پولیس اور رینجرز پہ. جوابی فائرنگ پولیس نے, رینجرز نے بھی کی, تو ملزمان جو ہے وہ بائک سے گر گئے. ایک ملزم رات کی روشنی میں بھاگ گیا اور 3 ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے. اب کیونکہ وہ ایس آئی یو نے وہاں کارروائی کی تو ایس آئی یو نے ایک پولیس مقابلے کا کیس بنایا. پھر ایس آئی یو نے ہی تینوں سے اسلحہ برآمد ہوا, تو اسلحہ برآمد ہونے کا بھی ایک الگ سے ایف آئی آر پہ درج ہوئی. اب پھر یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے پولیس مقابلے کا آئی او کوئی اور تھا ہمارے کیس میں, اسلحہ برآمد ہونے والا جو آئی او ایس آئی یو کا تھا. پھر جو اغوا والا کیس تھا اس کی انویسٹیگیشن کیونکہ اے وی سی سی کے پاس تھی, نیکسٹ ڈیٹ پہ جو کورٹ نے اے وی سی سی کے آئی او کو کال کی, جس میں وہ آئی او کوئی اور ہیں, اور جو تھانہ درخشاں میں ایف آئی آر کٹی کیونکہ وہ اغوا کا کیس تھا اے وی سی سی میں ٹرانسفر ہو گیا. تو اے وی سی سی کو جو انویسٹیگیٹ کیا کیس کو, وہ کیسز کے گواہ, کیونکہ اب وہ کیس سارے کورٹ جو ہے اکومولیٹ کر کے ملا کے ساتھ ہی چل رہے ہیں, تو نمبر وائز پھر سب گواہ چل رہے ہیں انشاءاللہ. سر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سر مجسٹریٹ کا وہاں پہ ہونا لازمی ہے یا مجسٹریٹ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے سر آئیڈینٹیفیکیشن؟ دیکھیں, آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ تھانے میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پولیس کا جو کلچر ہے, جو قانون بتاتا ہے, وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ تھانے میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کو بڑا ڈاؤٹ فل سمجھا جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جوڈیشری کا ایک اپنا مقام ہے. تو سپیریئر کورٹس ہماری یہ کہتی ہیں کہ اس کو کوئی جوڈیشل میجسٹریٹ جو ہے وہی کنڈکٹ کرے, کیونکہ انویسٹیگیشن کا حصہ ہے. انویسٹیگیشن کا حصہ ہے تو پولیس آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرا سکتی ہے, لیکن کیونکہ پولیس
آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بہت سے ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں پولیس کی انویسٹیگیشن پہ، تو اسی لیے اس کو تھوڑا سا امپارشل رکھنے کے لیے بتایا گیا کہ میجسٹریٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ سر اور دوسری بات سر، یہاں اس کیس میں سر جوریڈکشن سر کون سی رہے گی سر؟ دونوں رہیں گی یا کوئی بھی ایک؟ جیسے سر جہاں پہ سر اغوا ہوا ہے اور جہاں سے برآمد ہوا ہے، جوریڈکشن سر دونوں کی ایف آئی آر کر سکتی ہے یا کسی بھی ایک میں کر سکتی ہے سر؟ دیکھیں جس طرح سے ہمارے ان ملزمان کے خلاف 5 FIR ہیں، جی سر، جہاں سے بچہ اغوا ہوا، جس جوریڈکشن سے تھانہ درخشاں کی جوریڈکشن سے اغوا ہوا تو وہ FIR تھانہ درخشاں میں ہی کٹی، صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر جو SIU نے جس طرح سے کارروائی کی جہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ جس جوریڈکشن جس کی تھی SIU کی جوریڈکشن تھی تو وہاں پہ وہ FIR درج ہوئی، سمجھے نا؟ اس لیے دونوں کے IO بھی کیسز کے الگ ہیں، اور دونوں میں FIR میں جو جوریڈکشن بتائی گئی وہ بھی علاقے وازی ڈسٹریبیوٹ کی گئی، کیونکہ ہماری یہ 5 FIR ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میجسٹریٹ کے پاس جس طرح سے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ تھانہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، تھانہ درخشاں کا میجسٹریٹ کی کورٹ کوئی اور ہے، جی سر، لیکن اگر یہی کیس سیشن ٹرائل جس طرح سے ہے، اگر آرڈنری کورٹ میں کہیں ہوتا تو ڈسٹرکٹ جج کی مرضی ہوتی ہے، جس طرح سے ساؤتھ میں ہے ہمارے یہاں 12 ADJ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی بھی ADJ کو ٹرانسفر ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سے ATC کی جو کیسز ہیں، ATC کا ایک ایڈمنسٹریٹو جج ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ATC کے جج کے پاس کیس ٹرانسفر کریں، جس طرح سے یہ کیس ہمارا ATC نمبر 2 میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح سے ان کے پاس ٹرانسفر ہو کے آئے کیس، تو اسی لیے اسی کوڈ میں چل رہے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ کسی اور کا کوئی اور سوال؟ چلیں، تھینک یو۔